تو محترم بھائیو، رمضان کا مہینہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر انسان کو قرآن مجید کی تلاوت کی بھی پابندی کرنی چاہیے بنسبت دوسرے مہینے کی کثرت سے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسلاف کی زندگی کو پڑھیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سال بھر وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے تھے، علم کی نشر و اشاعت کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا وہ اپنے علم کے درسگاہ کو چھوڑ دیتے، وہ درس نہیں دیا کرتے تھے بلکہ اپنے درسگاہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور پوری طرح سے رمضان کے مہینے کے اندر تلاوت قرآن کے لیے متوجہ ہو جاتے اور قرآن مجید کو پڑھتے تھے، کثرت سے اس کی تلاوت کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سال کے 11 مہینے ہمارے پاس ہے، کام کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے سال کے 11 مہینے ہمارے پاس ہے۔ یہ مہینہ جو ہمارے پاس آیا ہے یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر کثرت سے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ اپنی ساری مشغولیات کو چھوڑ دیتے تھے اور مصحف لے کر کے یعنی قرآن کو لے کر کے پڑھنے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، کثرت سے اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ھذا شہر القرآن و اطعام الطعام، کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کے اندر ہمیں قرآن کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، کثرت سے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر نہیں آتا ہے تو کم از کم ہمیں قرآن کی تلاوت کو سننا چاہیے۔ اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کی پابندی کروانا چاہیے، انہیں ان کے ہاتھ میں مصحف دے کر کے انہیں پابندی کے ساتھ کوئی ایک وقت مقرر کر کے قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھانا چاہیے۔ اور اگر کوئی نہیں پڑھنے کے لائق ہے تو کم سے کم اپنے گھر کے اندر صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت کو ڈال کر کے سب بیٹھ کر کے سننا چاہیے سب کو۔